پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا 2 سے 3 روز تک پانی روک سکتا ہے اور پھر اچانک چھوڑ بھی دیتا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کوئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے تاکہ اگر 3 دن یا 4 دن کے بعد انڈیا ایک دم پانی چھوڑ بھی دے تو پاکستان کا نقصان نہ ہو؟ اب وہ اتنا نقصان کر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ہمارے جو کاشتکار ہیں ان کی فصلات جو ہیں ان کے جو اریگیشن ہے اس میں ٹائمنگ کی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ مطلب ہو سکتا ہے کہ پرابلم آتی ہو, لیکن اس کے لیے بھی ہمارے جو جتنے بھی کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ ہیں پنجاب کے, سندھ کے یا باقی جتنے بھی صوبے ہیں ان کے, تو انہوں نے پانی کی وہ تقسیم کی ہوئی ہے. ابھی تک ہمیں کوئی ایسا وہ بہت زیادہ مشکلات نہیں ہیں, مگر فیوچر میں اگر یہ مسئلہ افہام و تفہیم سے حل نہیں ہوتا یا انٹرنیشنل لیول پہ یہ اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلتا تو پھر یقیناً ہمیں بہت سارے اقدامات کرنے پڑیں گے, اور وہ حکومت کر رہی ہے. اس کے لیے ہمیں ڈیمز جو ہیں خاص طور پہ جو سٹوریج آف واٹر ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے. جو سب سے بڑا جو پروجیکٹ اس وقت آن گوئنگ اسکیم میں ہے وہ دیا میر بادشاہ کا ہے, جس کی کیپیسٹی آف سٹوریج آف واٹر کی تقریباً 6.4 ملین ایکڑ کے قریب ہے, جو اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اگر انڈیا کی یہ وائلیشن اگر جاری بھی رہتی ہے تو ایون دین وی آر ان اے پوزیشن کہ ہم اس کو جو میٹ کر سکیں اپنی ضروریات کو. لیکن سر یہی خبریں تو انڈیا کی طرف سے بھی آ رہی تھیں نا کہ شاید وہ بھی کچھ ڈیمز بنا رہے ہیں وہاں پر. یقیناً انڈین وہ وہاں ڈیم بنا رہے ہیں, چناب پہ بنا رہے ہیں, 2-3 ڈیم وہ بنا رہے ہیں, وہ وائلیشن ہے. اچھا, تو ہم اپنا کیس جو ہے ہر فورم پہ وہ ایجیٹیٹ بھی کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم فائٹ بھی کر رہے ہیں, جو لیگل وے وہ بھی ہم ایڈاپٹ کر رہے ہیں. اور اگر یہ ڈیم بن جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر پاکستان زیادہ سفر کر سکتا ہے؟ جی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو شارٹیج آف واٹر کا پرابلم پاکستان کو ہوگا, لیکن یہ کہ ہم نے اس کے لیے متبادل جو ہے بہت سارے منصوبہ جات جو ہے وہ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. کچھ آن گوئنگ ہیں, کچھ پلاننگ میں ہیں, کچھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اریگیشن سسٹم ہے, سیونگ آف واٹر ہے, اس کے لیے بھی ہم جو ہے بہت سارے جو صوبہ جات ہیں اس میں اسپرنگل سسٹم ہے اریگیشن کا, ڈرپ سسٹم ہے اریگیشن کا, اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں, اس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تاکہ سیونگ آف واٹر بھی ہو. اور اگر مستقبل میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی منصوبہ جات ایسے ہوں کہ ہم پانی کا استعمال پہلے کی نسبت ذرا منصوبہ بندی اور ترتیب سے کریں. لیکن سر حال ہی میں جو فارن آفس کے تھرو جو خط لکھا گیا ہے انڈیا کو, اس کی اگر ڈیٹیلز آپ شیئر کر سکیں کہ کس کانٹیکسٹ میں لکھا گیا ہے, کیا کہا گیا ہے؟ فارن آفس نے تو وہ چونکہ اب براہ راست جو ہے نا انڈین جو انڈس واٹر کمیشن ہے وہ پہلے تو اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ انہیں چاہیے تھا کہ وہ کورسپونڈنٹس جتنی بھی ہے وہ براہ راست جو ہمارا کمیشن ہے انڈس واٹر کمیشن اس سے براہ راست کریں. اب وہ براہ راست بجائے انڈس واٹر کمیشن کے کرنے کے وہ کرتے ہیں فارن آفس کے ذریعے. اچھا, تو فارن آفس کے ذریعے کورسپونڈنس جو ہے نا وہ ان سے ہوتی رہتی ہے. وہ خطوط ان کے آتے بھی ہیں, یہاں سے بھی ان کو جواب دیا جاتا ہے, ان کو کہا بھی جاتا ہے. لیکن جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے اس میں وہ ابھی وائلیشن کر رہے ہیں. یہ جو تقریباً 1 سال کا عرصہ ہونے کو ہے, اس میں کچھ خبریں یہ بھی آئی تھیں کہ شاید پاکستان نے انڈیا کو کچھ وارننگز دی ہیں کہ شاید ان کو کوئی خطرہ ہے, یا کچھ خبریں یہ آئیں کہ انڈیا نے پاکستان کو بھی بتایا کہ آپ الرٹ رہیں. کچھ اس طرح کی کمیونیکیشن بھی تھی. دیکھیں جی, انڈیا کو جو پہلے ایک خفت اٹھانی پڑی ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی دی, اس میں بھی انڈین یقیناً اگریشن پہ تھے, اگریسو تھے, اور پوری دنیا نے پہلگام والا ان کا جو ایک ڈرامہ تھا وہ پوری دنیا نے یہ مانا کہ پاکستان کا موقف درست تھا, اور پاکستان کے وزیر اعظم
میاں شہباز شریف صاحب نے پوری دنیا میں انڈیا کو بھی یہ چیلنج کیا کہ آئیں اس کی آپ انٹرنیشنل لیول پہ انڈیپینڈنٹ کوئی پینل سے انکوائری کروا لیں. تو اس سے انڈیا کا اوورآل پوری دنیا میں امیج ایک جو ہے وہ شیٹر ہوا ہے اور پاکستان کا امیج اس میں امپروو ہوا ہے. اور پھر پاکستان نے جو ان کو اس پچھلے مارکے میں جس انداز میں پاکستان کی مسلح افواج نے جو بھرپور طریقے سے پوری دنیا میں ایک جدید طریقے کی جو جنگ کا بھی اور اپنے جو ٹریننگ کا بھی اور دلیری کا بھی اور اب پاکستان کی فوج کا بھی جو امیج بلند کیا ہے اور انڈیا کو جو سبق سکھایا ہے، اس کے بعد یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمہ وقت ہمیں کانشیس رہنا ہوگا کہ انڈیا کو اس چیز کی بڑی تکلیف بھی ہے اور بڑی دنیا میں، اور اس کے اپنے بھی آپ چینل دیکھتے ہوں گے کہ وہ بھی انہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو یوں بلا وجہ اگریشن کر کے تو انہوں نے جو سبق سکھایا وہ دنیا نے دیکھ لیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے پاکستان کو اتنی بے مثال کامیابی دی کہ پوری دنیا میں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی مسلح افواج جو ہے اس کی جو ایک امیج ہے وہ بہت ہائی ہے. اور پھر پاکستان کی جو حکومت ہے، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف، پھر ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور وہ وزیر خارجہ بھی ہیں، پھر فیلڈ مارشل صاحب ہیں. انہوں نے جو ایک پوری دنیا میں جو ایک خارجہ پالیسی یا ڈپلومیسی یا اس میں جو انہوں نے سب سے روابط کیے ہیں، اور پھر خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور امریکہ کے اس ایشو پہ یہ بہت بڑا دنیا کا ایک بہت ہی بڑا ایشو تھا جو اس میں رول پلے کیا ہے، وہ ایک تاریخی رول ہے. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.